اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ لوگوں کو جادو کی حقیقت کے بارے میں کچھ بتائیں گے اور جادو سے بچنے کا ایک نہایت آسان طریقہ بھی بتائیں گے۔ اس میں آپ نے کوئی وظیفہ نہیں کرنا، کچھ چیزیں ہیں جن کا آپ نے بس دھیان رکھنا ہے، اور اگر پڑھنا بھی ہے تو بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، ان کو آپ پڑھ کے تو جادو سے بچ سکتے ہیں۔ خصوصی طور پہ آج ہم آپ لوگوں کو ایک ایسی چیز بتائیں گے جس کے کھانے سے ہی آپ لوگوں کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ جادو ایک حقیقت ہے جس میں بعض اوقات دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بعض اوقات لوگوں کی نظروں اور عقلوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ جادوگر چیزوں کی حقیقت کو تو نہیں بدل سکتا، البتہ خیالات پر قبضہ کر لیتا ہے، اور اسلام میں جادو کروانے کو سخت گناہ قرار دیا گیا ہے، اور جادو سے محفوظ رہنے کے لیے معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سورۃ معوذتین کیا ہے؟ سورہ فلق اور والناس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگا کرتے تھے، یہاں تک کہ معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس نازل ہوئیں۔ جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کی نظر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور معوذتین پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ تو جادو ایک بہت ہی خطرناک چیز ہے، اور جادوگر جو ہے وہ انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو بھائی اس کا ہم آپ کو نہایت آسان حل بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ جادو سے بچنے کا اس سے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ معوذتین آپ بھی پڑھیں، کیونکہ یہ سنت طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معوذتین پڑھتے تھے، یعنی سورہ فلق اور والناس پڑھیں، اور اگر ہو سکے تو اگر ضروری سمجھیں تو سورہ فلق والناس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے اوپر پھونک کر اپنے جسم کو کے اوپر پھیر لیں، یعنی پورے جسم کو دم کر لیں، آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ ویسے پڑھ لینا بھی کافی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، جو ہم نے ویڈیو کے آغاز میں ایک چیز کا ذکر کیا تھا کہ ہم آپ کو ایک ایسی چیز بتائیں گے جس کے کھانے سے ہی صرف آپ جادو سے بچ سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لیں، اس دن اسے نہ تو زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی جادو۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اگر کوئی بندہ عجوا کھجوریں کھا لیتا ہے، صبح کے وقت 7 عجوا کھجوریں کھا لیتا ہے، تو اس کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا، ایون کہ زہر بھی اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور اس سے بچو، اور جادو کروانے سے بچو۔ یہ بھی صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو دیکھیں، یہ اس کی ممانعت بھی بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو شرک تباہ کر دیتا ہے بندے کو، اور اس سے بچو، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ جادو کرنے اور کروانے سے بھی بچو، یعنی کروانے کی بھی بہت ممانعت ہے اور کرنے کی تو بہت ہی زیادہ ممانعت ہے۔ تو
پیارے دوستو آج ہم نے آپ کو ایک نہایت مفید چیز بتائی ہے کہ اگر ہو سکے اگر آپ کے پاس اجوا کھجوریں دستیاب ہیں تو آپ روزانہ 7 اجوا کھجوریں کھا لیا کریں. اس سے یہ ہے کہ اس دن آپ کے اوپر اجوا کھجوریں کھانے کی وجہ سے جادو کا اثر نہیں ہوگا. تو اگر اجوا کھجوریں اویلیبل نہیں ہے، آپ روزانہ نہیں کھا سکتے، تو میرے بھائی آپ پھر سورہ فلق اور والناس جو ہے اس کو کثرت سے پڑھ لیا کریں. تو ہو سکے تو آپ کم از کم اس کو 3 بار تو روزانہ ضرور پڑھیں، یعنی ایک دفعہ سورہ فلق پھر والناس، پھر ایک دفعہ سورہ فلق اور پھر والناس، 2 بار ہو گئے، اور پھر اسی طرح سے تیسری دفعہ پھر سورہ فلق اور والناس. ان کو پڑھ کے تو اپنے اوپر دم کر لیں 3 دفعہ. اگر ہو سکے تو 11 مرتبہ دونوں صورتوں کو پڑھ لیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہو جایا کرے گی. پیارے دوستو، میرے بھائی اور بہنوں، اسی وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. تو انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں جلد ہی حاضر خدمت ہوں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو.